جب سائلنس آ جاتا ہے تو وہ سائلنس کو کہتے ہیں کہ وہ کل کر دیتا ہے بندے کو. بعض اوقات لوگوں کا جب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ان کی طلاق نہیں ہوتی, جب وہ سائلنس ہو جاتے ہیں تو ان کی طلاق ہو جاتی ہے. یعنی دنیا میں ایک لیب ہے, ڈاکٹر گاٹمین اس کے سربراہ ہیں سیاٹل میں, گاٹمن انسٹیٹیوٹ. گاٹمین انسٹیٹیوٹ ہے. دونوں میاں بیوی جو ہے لوگوں کی زندگیوں میں محبت بھرتے ہیں, شادیوں میں محبت بھرتے ہیں. تو ان کی لیب ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی میاں بیوی ہمیں آپ دے دیں اور ہم 15 منٹ ان کو دیکھیں گے, کسی کمرے میں بٹھا دیں گے ان کو اکیلے, اور 15 منٹ دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کیسے ہیں, ایک دوسرے سے بات کیسے کرتے ہیں, تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ان کی طلاق کب ہونے والی ہے. کیا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ کیا آپ سب نہیں سمجھتے کہ آپ کے گھروں میں سائلنس ہو جاتا ہے اور سائلنس کے چند دن کے بعد پھر وائلنس ہو جاتا ہے, اور وائلنس کے چند دنوں کے بعد پھر سائلنس ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی موٹی بات کرنا بھی ممکن نہیں رہتا. اس میں کیا نشہ کرنے والے کو آسانی نہیں ہو جاتی؟ جب بات ہی ختم ہو گئی, جب آپ نے 15 دن کہنا ہی کچھ نہیں, اور 15 دن وہ نشہ کرتے کرتے نشے کے دیے ہوئے کانفیڈنس سے آ کے کود کے پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نشے کا ایک اپنا خاص انفلوئنس ہے. کوئی نشہ ایک طرح سے اثر انداز ہوتا ہے, کوئی دوسری طرح سے اثر انداز ہوتا ہے, اور کوئی نشہ ہوتا ہے جو کہ دھمکیاں دینے پہ مجبور کرتا ہے. کوئی نشہ ہوتا ہے ایون آپ چائے کا کپ پینے کے بعد اچھی دھمکیاں دے سکتے ہیں بنسبت چائے کا کپ پینے سے پہلے. اور اگر چائے کا اتنا اثر ہوتا ہے تو اگر کوئی کوکین لیتا ہے تو وہ کتنی کی دھمکیاں ہو, کہتا رواواں گا انہوں نے, چھڈاں گا نہیں میں. بھنگ جو ہے وہ سوچ ہی بدل دیتی ہے, وہ مائنڈ کو بینڈ کر دیتی ہے, اور شراب جو ہے وہ ڈسنیبٹ کر دیتی ہے کہ جو رکاوٹ ہے, جو کام نہیں کرنے کا, شراب حوصلہ دیتی ہے کہ گو ہیڈ ڈو اٹ. اور ہر نشہ یعنی جو اپرز ہیں جو دماغ کو اوپر اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں پھٹے چک دیو, اور جو ڈاؤنر ہیں وہ کہتے ہیں ہر چیز کو سنب کر دیں, شٹ ڈاؤن کر دیں, اور جو بینڈرز ہیں وہ حقائق کو گھما دیتے ہیں, اور جو نارکوٹکس ہیں وہ ہماری فیلنگز کو نم کر دیتے ہیں, درد کو ختم کر دیتے ہیں. اور اگر ہمارے پاؤں میں آپ کیل بھی ٹھوک دیں تو کوئی درد نہیں ہوگی اگر کسی نے نارکوٹک یوز کیا ہوا ہے. سگریٹ پینے کے بعد آگے کیوں بات چلتی ہے؟ تو جو آپ کا دماغ نرویا ہو, نرویا سمجھتے ہیں, کلین اینڈ سوبر, اور ابھی آپ سیشن کر کے گئے ہوں تو آپ کے دماغ کو, کیونکہ جب بھی آپ یہاں آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں, گھر سے چلنے سے لے کے گھر واپس پہنچنے تک آپ کے دماغ پہلے جیسا نہیں رہتا, وہ اپنے آپ کو ریسیٹ کرتا ہے. جیسے آپ کا کمپیوٹر جب آپ کچھ چیزوں کو سیو کرتے ہیں تو وہ سارا اپنے آپ کو ریسیٹ کرتا ہے. اگر آپ ایک لینگویج سیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ اپنے آپ کو پھر ریسیٹ کرتا ہے. اگر آپ ایک تلخ تجربے سے گزرے ہیں تو آپ کا دماغ پھر سارا اپنے آپ کو ریسیٹ کرتا ہے. اگر ادھر لکشمی چوک میں آپ کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے دماغ کو پھر ریسیٹ کرتے ہیں قدرتی طور پر. اگر لبرٹی مارکیٹ میں آپ کا کوئی سیل فون چھین لیتا ہے تو پھر آپ کا دماغ بہت نئے سرے سے پالیسی بناتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو ہر تجربے سے جب ہم گزرتے ہیں تو رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ اپنے آپ کو ریسیٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ جو خواب آ رہے ہوتے ہیں, یہ جو ڈیپ سلیپ ہوتی ہے اور یہ جو لائٹ سلیپ ہوتی ہے اور جو ریپڈ آئی موومنٹ والی سلیپ ہے, تو یہ ہمارے دماغ کو ایک طرح سے وہ ریسیٹ کر رہے ہوتے ہیں.